اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سورہ زاریات اس کی آیت نمبر 56 ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس سے سابقہ آیت میں اللہ رب العالمین نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ نصیحت کیجئے، آپ انہیں یہ پیغام سنا دیجئے، انہیں سمجھا دیجئے، اور بے شک آپ کا سمجھانا، آپ کا نصیحت کرنا مومنین کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور اب یہاں پر بتا دیا کہ وہ پیغام اور نصیحت کیا کرنی ہے، لوگوں کو یہ بات بتانی ہے، یہ سمجھانا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد اپنے رب کی بندگی ہے۔ عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، اور غلام اپنے آقا، اپنے مالک کا فرما بردار ہوتا ہے، مالک کے ہر حکم کو مانتا ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرتا۔ وہ غلام ہی کیسا جو مالک کی نافرمانی کرے؟ مالک کے ہر حکم کو ماننا اس کی ذمہ داری ہے، بلکہ مالک کے اشاروں پر چلنے والا ہوتا ہے۔ ایسے ہی عبد اپنے رب کے ہر حکم کو ماننے والا ہوتا ہے، اور یہی بندگی ہے۔ عبادت صرف چند چیزوں کا نام نہیں ہے کہ نماز، رکوع، سجود، ذکر، یہ بھی عبادات ہیں، لیکن اصل بندگی کیا ہے کہ رب کے ہر حکم کو ماننا، اور جس کام سے رب نے منع کیا ہے اس سے باز رہنا۔ اور یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پابند کیا ہے کہ وہ زندگی ایسے بسر کرے گا جیسے اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہے، اور یہ اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ رب کے حکم کی پابند ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے ارادہ کونیہ، کہ اللہ تعالیٰ جب حکم دیتے ہیں کن فیکون، وہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان میں بھی یہی ہے کہ اس کی پیدائش، اس کی عمر، اس کی صحت اور اس کی موت، یہ معاملات اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، اللہ کا جو حکم ہے اٹل ہے، اس کے مطابق ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن کچھ معاملات میں جن کو ارادہ شرعیہ کہا جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اور جنات کو بھی اختیار دیا ہے کہ یہ راستہ سیدھا راستہ ہے اور یہ برائی کا راستہ ہے، اور اسی کو امتحان اور ابتلا کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے زندگی اور موت کو بنایا اس لیے ہے، سورہ ملک میں ارشاد فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ زندگی اور موت کو اس لیے بنایا کہ تاکہ تمہارا رب یہ پہچان لے کہ تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا کون ہے۔ تو اس میں انسان کو اختیار دے دیا۔ اس کے باقی معاملات میں، اس کی پیدائش میں، اس کی عمر میں، اس کی موت میں، اس کی صحت میں، اس کے جسم کے اعضاء کا پرورش کرنا، اس میں اس کو اختیار نہیں ہے کہ کسی کے داڑھی کے بال سفید ہو رہے ہیں وہ روک لے کہ نہیں میں کالے ہی رکھوں گا، یا کوئی بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے وہ اپنے آپ کو روک لے نہیں میں نے جوان ہی رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو ارادہ کونیہ کہتے ہیں۔ لیکن جو ارادہ شرعیہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اختیار دے دیا کہ تمہیں اختیار ہے، تم چاہو تو سیدھے راستے کو اختیار کرو، اس پر تمہیں ثواب ملے گا، اس پر تمہیں اجر ملے گا، اور اگر تم برے راستے کی طرف جاؤ گے، نافرمانی کرو گے، اپنے مالک کی بات کو نہیں مانو گے، غلامی کا حق ادا نہیں کرو گے، بندگی کا حق ادا نہیں کرو گے، تو تمہارے لیے سزا اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھی ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا فرما بردار بن کر اپنی زندگی بسر کرے۔ اور سب سے بڑی فرما برداری کیا ہے؟ سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کیا لوگو اپنے رب کی بندگی کرو، عبادت کرو۔ اس کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں ای وحدوا ربکم، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کو ایک مانو،
اس کی توحید، اس کی وحدانیت کا اقرار کرو کہ وہ اکیلا ہی مالک ہے، وہ اکیلا ہی رازق ہے، وہ اکیلا ہی عزت اور ذلت کا مالک ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، اور وہ اکیلا ہی اولاد دینے والا ہے، وہ بگڑی بنانے والا ہے، وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اور میں اس کا بندہ اور غلام ہوں۔ میں اکیلا صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں، میرا سجدہ اس کے لیے، میرا رکوع اس کے لیے، میرا قیام اس کے لیے، میری نظر اور نیاز اور منت اس کے لیے، میرا ذبح کرنا اس کے لیے، میں عبادات کی جتنی اقسام ہیں، میرا مانگنا اسی سے، دعا اسی سے، یہ بھی ایک عبادت ہے، میں اسی سے مانگتا ہوں، اور وہ اکیلا ہی عطا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، اور وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ اصل بندگی ہے، اور یہ بندگی کی، عبادت کی بنیاد ہے۔ اگر بنیاد درست نہ ہوگی تو عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ تو یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنے رب کو ایک ماننا، ایک سمجھنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور پھر انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ رب نے جو حکم دیا ہے، جتنی زندگی ہے، 50 سال ہیں، 60 سال ہیں، 100 سال ہیں، اس پوری زندگی کو رب کے حکم کے مطابق، صرف یہ نہیں کہ نماز، مسجد میں عبادت، عدالت میں مخالفت، بازار میں، گھر میں رب کے حکم کی مخالفت، تو پھر یہ بندگی نہیں ہوگی۔ بندگی کیا ہے؟ کہ اپنے رب کے ہر حکم کو مان لینا، اور جس کام سے رب نے منع کیا ہے اس سے باز رہنا، اور فرما بردار بن کے اپنی پوری زندگی بسر کرنا، یہ عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔